بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ ہے جی 32، صفحہ نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ، قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، مکلف نہیں ہے آپ مگر اپنی ذات کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، جہاد کریں۔ اگر اور کوئی جہاد کے لیے نہیں نکلتا، ظاہر ہے مشکل عمل ہے، کوئی اور نہیں نکلتا ہے تو لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے مکلف ہیں۔ اگر کوئی جہاد پہ نہیں نکلے گا تو اس سے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اس آدمی نے جہاد کیوں نہیں کیا۔ جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، روزہ کیوں نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا تھا، یہ عورت پردہ کیوں نہیں کرتی تھی، یہ حضور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو قتال یہ بھی ایک شرعی فریضہ ہے، اسلام کا حکم ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی شریعت کے اندر ہے اور یہ فرض ہے۔ تو اگر کوئی اور نہیں کرتا تو آپ نکلیں، آپ کریں جہاد۔ وحرض المؤمنین، ہاں یہ ہے کہ مومنوں کو برانگیختہ کرتے رہیں۔ حرض المؤمنین، مومنوں کو برانگیختہ کریں، ابھارتے رہیں، ترغیب دیتے رہیں مومنوں کو کہ بھائی جہاد یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، آپ اس کے لیے نکلیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مومنوں کو آپ جہاد کی ترغیب دیں گے، اور اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے اور مومنوں کو ترغیب بھی دینی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کافروں پہ رعب پڑے گا، تو دشمنوں پہ رعب پڑے گا، دشمن پر رعب رہے اور اس کو پتہ ہو کہ مسلمان طاقت کے اندر ہیں تو ممکن ہے لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور اگر کافروں کو پتہ ہو جی مسلمان تو لڑنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے ہاں تو لڑائی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، تو جو بھی مرضی حملہ کر دے اور مسلمانوں سے چھین لے علاقہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو برانگیختہ بھی کریں اور اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کافر رکے رہیں گے۔ جیسے انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہم نے بھی کر دیے، اگر ہم نہ کرتے تو ہم اس کی نظروں میں کمزور ہوتے۔ تو ایٹمی دھماکے جو کیے ہیں تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ملک محفوظ رہے۔ انڈیا کو پتہ ہو کہ بھائی اگر میں ایٹمی پاور ہوں تو پاکستان بھی ایٹمی پاور ہے، اگر میں پاکستان کو تباہ کر سکتا ہوں تو یہ بھی انڈیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو طاقت کا توازن جو تھا وہ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہندوؤں کا دماغ بھی درست ہو گیا۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روک دے باس جنگ الذین کفروا، ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ تو اس قتال کی وجہ سے کافر ہو سکتا ہے سامنے نہ آئیں اور اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ بڑے سخت ہیں باسن، جنگ کے اعتبار سے، بدلہ لینے کے اعتبار سے، واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بڑے سخت ہیں سزا دینے کے اعتبار۔ تنکیل کا معنی ہوتا ہے سزا دینا، اور باس کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو۔ تو سخت لڑائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی سزا بھی سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، یہ ایک مسئلہ آ گیا جی سفارش کا اور شفاعت کا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سفارش بری ہے، شفاعت بری چیز ہے، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ سفارش کرنا، اس لیے کہ سفارشیں بہت ہو گئی ہمارے ہاں اور وہ غلط ہو گئی۔ تو سفارش جو بھی ہوتی ہے اکثر وہ غلط ہوتی ہے، تو لوگوں کی نظروں میں یہ ہے کہ یہ سفارشی بندہ ہے جی، یہ سفارش کی وجہ سے آیا ہے، اور جو سفارش کرتا ہے اس کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
قرآن میں بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اچھی سفارش اچھی بات ہے. اگر کوئی اچھی سفارش ہے تو وہ اچھی ہے، اور بری سفارش ہے تو وہ بری ہے، غلط ہے. مثلا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بندہ ہے نا یہ کام کر سکتا ہے، آپ اس کو یہ کام دے دیں. تو آپ نے فرمایا اچھا، بڑی اچھی بات ہے، اچھا ہوا آپ نے بتایا، مجھے تو نہیں پتہ تھا. اگر آپ نہ بتاتے تو مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ آدمی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اچھا ہوا آپ نے رہنمائی کر دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس طرح کا مسئلہ ہو تو بتایا کریں. تو اگر کسی آدمی کوئی میرٹ پر ہے، استعداد پر ہے، صلاحیت پہ ہے، اس کا کسی کو کہنا یا اس کی سفارش کرنا کہ یہ نوجوان بڑا اچھا ہے جی، اس کو لگائیں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں اس کا ضامن بنتا ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، جائز ہے. اس لیے کہ اس کا معیار ہے اور وہ اس پہ پورا اترتا ہے، اس کا حق بنتا ہے. ہاں، سفارش وہ غلط ہے کہ جو ناجائز ہو، اس آدمی کا میرٹ ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں، استعداد ہی نہیں، آپ بلا وجہ کہہ رہے نہیں یہ کر لے گا، رکھ لیں. ایک نمبر دو یہ ہے کہ یہ ہے تو میرٹ پر، صلاحیت ہے، لیکن دوسروں کا حق بنتا ہے، اس کا نمبر پیچھے اور آپ نے سفارش کر کے آگے کر دیا، یہ بھی غلط ہے. تو لیکن اگر وہ نوجوان ٹھیک ہے، باصلاحیت ہے، آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، کسی افسر کے پاس جاتے ہیں، بھائی یہ کام یہ نوجوان بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، دیانتدار بھی ہے، میں اس کو جانتا ہوں. ظاہر ہے وہ تو نہیں جانتا ہوگا، بعض دفعہ اداروں کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو افراد کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ افراد ہیں یا نہیں. ہمارے ملک کی تو بات اور ہے نا، یہاں تو ڈگری ہیں اور آگے جگہ نہیں ملتی، لیکن جن ملکوں میں لوگ کھپے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اب ان کو نہیں پتہ. تو آپ ایک نوجوان کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کام کر سکتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، بڑی اچھی فیملی سے تعلق ہے، کام ٹھیک کرے گا، بڑی اچھی بات. اس کی رہنمائی ہو جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا. ہاں، اگر وہ غلط سفارش ہے، اس آدمی کے اندر وہ صلاحیت نہیں، پھر غلط ہے، پھر ناجائز ہے، پھر قرآن کہتا ہے بوجھ ہے، گناہ ہے. یا یہ کہ دوسروں کا حق مارا ہے آپ نے، یہ بھی غلط ہے. من یشفع شفاعتا حسنہ، جو سفارش کرے اچھی سفارش کرنا، حسنہ اچھی سفارش، اچھی بات. یقل لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس کو حصہ ملے گا. وہ اگر کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، تنخواہ لگ گئی اور اس کو سہولتیں مل گئیں، تو اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا. ایک نوجوان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ثواب ملے گا، اس کا کام کرنے کا ثواب ملے گا. حدیث کے اندر آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلی، جو آدمی دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کسی کام پر نا، اور اس کا کام ہو جاتا ہے، تو جس بندے نے اس کا کام کیا ہے جتنا اس کو ثواب ملے گا، یہ رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. الدال علی الخیر کفاعل، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا بھلائی کرنے والے کو ملتا ہے. آپ نے کسی کو دعوت دی اور اس کو نمازی بنا دیا، یہ ہے الدال علی الخیر، اچھائی پر دلالت کرنا. آپ نے اس کو نمازی بنا دیا، سمجھاتے سمجھاتے آپ کی وجہ سے نمازی بن گیا، یا آپ کو دیکھتے دیکھتے نمازی بن گیا. تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، جس طرح اس نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا نا، اتنا ہی اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. یہ ہے الدال علی الخیر کفاعل. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جس شخص نے سفارش کی سیئتا بری، ناجائز، ناحق کی دو صورتیں ہیں کہ یہ آدمی اس کا اہل ہی نہیں تھا، یہ اہل تھا لیکن کسی اور کا نمبر تھا، آپ نے اس کو پیچھے کر کے اس کو آگے کر دیا. یقل لہ کفل منہ، تو اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، اس کو گناہ ملے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگران ہے. مقیت کہتے ہیں نگران کو، نگہبان. آج کے درس کا تیسرا مسئلہ سلام کا مسئلہ. تیسرا مسئلہ سلام کا ہے. پہلا مسئلہ جہاد کا تھا، قتال کا، دوسرا سفارش کا، تیسرا ہے سلام دینے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کوئی سلام دے نا تو کم از کم وہی جواب دے دو یا اس سے بہتر جواب دے دو. ایک آدمی کا السلام علیکم، تو آپ کم از کم یہ تو کہیں کہ وعلیکم السلام، کم از کم اتنا تو کریں. اور اگر اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس نے السلام علیکم کہا ہے، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیں. اس نے ورحمۃ اللہ کہا ہے تو آپ جواب میں وبرکاتہ بھی کہہ دیں.
اور اگر اس نے سارا کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ کے لیے دو صورتیں ہیں، پورا کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یہ کہ صرف کہیں وعلیکم السلام، اس میں ساری باتیں آ جائیں گی کہ جس طرح تم نے مجھ پر سلامتی بھیجی ایسی اللہ تجھ پر بھی بھیجے، تو آ گئی ساری بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہی جواب دو یا اس سے بہتر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہا تو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہا تو مزید 10، وبرکاتہ کہا تو مزید 10، 30 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ تو کتنا آسان سا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی مسلمان ملے، یہاں تو اکثر ہم مسلمان ہی ہیں، تو ایک دوسرے کو سلام دینا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو جب بھی کوئی صحابی ملتا تو آپ سلام میں پہل کرتے تھے، تو پہل کرنی چاہیے۔ تو سلام دینا یہ سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام دینا تو سنت ہے، لیکن جب کوئی دے دے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اب ضروری ہو جاتا ہے کہ جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بھی بتائے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر و یسلم القاعد علی القائم، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹے کو چاہیے کہ سلام میں پہل کرے، بہتر یہی ہے، اور اگر بڑا کر دے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس کو خیال نہیں ہے چھوٹے کو یا نہیں دے رہا تو بڑا دے دے، ایک تو ثواب ملے گا، دوسرا بچے کی تربیت ہوگی کہ بھئی دیکھو سلام دینا چاہیے۔ تو چھوٹا بڑے کو سلام دے، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے کو سلام دے، جو سواری پہ جا رہا ہے راکب، وہ جو پیدل ہے اس کو سلام دے گا۔ تو چھوٹے نے بڑے کو سلام دینا ہے، اور بیٹھے ہوئے نے کھڑے ہوئے کو سلام دینا ہے، اور چلنے والے نے، سوار آدمی نے، وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام دینا ہے۔ تو یہ ہے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ صبح بخیر، شب بخیر یا گڈ مارننگ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، نہ اس میں ثواب ملتا ہے، یہ سنت بھی ہے، علیگ سلیگ بھی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ یہ تو تھا مسلمانوں کا مسئلہ۔ غیر مسلم کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم دفتر میں ہے، محلے میں ہے، ہمارے علاقے میں ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اس کو سلام نہیں دینا چاہیے۔ غیر مسلم آدمی کو سلام میں پیر نہ کریں آپ، کوئی اور بات کہہ دیں، السلام علیکم نہ کہیں آپ، کوئی اور بات کہہ دیں، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہو، گھر میں خیریت تھی، بیمار تھے، ٹھیک ہو گئے، کوئی بات کہہ دیں آپ، لیکن سلام دینے کی اجازت نہیں ہے، پہل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے جملے ہوتے ہیں، بندہ کہہ لیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ دیتا ہے سلام السلام علیکم، پھر آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ کہیں وعلیکم، وعلیکم بھی کہہ سکتے ہیں صرف، اور پورا وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ خود پہل کرتا ہے، سلام دیتا ہے، پھر آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہودی آتے تھے، وہ خود سلام دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سلام کا جواب دیتے تھے۔ کھانے کا لوگ پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں بھائی، اگر اس کے ہاتھ پاک صاف ہیں تو کھا لیں۔ اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں بھائی، اگر حلال ہے، پاک ہے، آپ کو یقین ہے کہ صاف ستھرا ہے، یہ آپ کے محلے کا ہے یا آپ کے دفتر میں کام کاج کرتا ہے، صاف ستھرا ہے، گندا مندہ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پکایا ہے یہ حلال ہے، مثلا سبزی پکی ہوئی ہے، ٹھیک، کھا سکتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام دے، سلام دینا، فَحَيُّوا، تو سلام دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھا، اور ردوا، یا اسی کو لوٹا دو، کم از کم وعلیکم السلام کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ نمبر 4 عقیدہ بتایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں نا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، سفارش کرنی ہو، سلام دینا ہو، یا پیچھے بہت ساری باتوں کا ذکر آیا، یہ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، وہ مجھے اس کا بدلہ دے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، اس میں شک شبے والی کوئی بات نہیں، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ہمیں جمع کرنا ہے۔
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ باتوں میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ ہے۔ پورا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، سارا کلام سچا ہے۔ الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا سچا کلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ وقال کیف انت یا عبداللہ ابن عمر اذا بقیت خصالۃ قد مزجت عہودہم واماناتہم واختلفوا فصاروا هكذا قال فکیف یا رسول اللہ قال تاخذ ما تعرف وتدع ما تنکر وتقبل على مخاصتك وتدعوهم وعوامهم رواہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کا حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، تمہارا اس وقت کیا حال اور کیا رویہ ہوگا جب صرف ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے؟ ان کے معاہدات اور معاملات میں دغا فریب ہوگا اور ان میں اختلاف ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا، اور وہ باہم اس طرح گتھ جائیں گے جیسے میری ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گتھی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے یا رسول اللہ، یعنی اس فساد عام کے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف جانو اس کو اختیار کرو، جس کو منکر اور برا سمجھو اس کو چھوڑ دو، اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات پر رکھو اور اپنی فکر کرو، اور ان ناکارہ اور بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بھیڑنے والوں سے اور ان کے عوام سے تعرض نہ کرو۔ تشریح: خصالہ کے معنی بھوسی کے ہیں، یہاں اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آدمی ہونے کے باوجود آدمیت کے جوہر سے بالکل خالی ہوں، ان میں کوئی صلاحیت نہ ہو، جس طرح بھوسی میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال بھی بیان فرمایا کہ ان کے معاہدات اور معاملات میں مکر و فریب اور دغا بازی ہو اور باہمی جنگ و پیکار ان کا مشغلہ ہو۔ یہ مکر و فریب تو آج کل آ گیا ہمارے اندر، دغا بازی بھی آ گئی ہے، باہمی جنگ بھی ہے، لڑائیاں بھی ہیں۔ نو عمر صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص فطری طور پر بڑے خیر پسند، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایسے ہی ناکارہ اور بد کردار اور باہم لڑنے بھیڑنے والے لوگ باقی رہ جائیں تو تمہارا رویہ اس وقت کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں آپ سے ہدایت کے طالب ہوں، تو آپ ہدایت فرمائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور آپ نے جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب واسطہ ایسے ہی لوگوں سے ہو جو آدمیت کے جوہر سے محروم ہو اور نیکی کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہی ہو، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے صرف نظر کر کے بس اپنی فکر کریں۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کو جو ہدایت دینا چاہتے تھے اس کا مخاطب صحابہ کرام ہی کو بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اصحاب کرام اور ان کے بعد والے راویان حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات بعد والوں تک پہنچائیں اور ائمہ حدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ تو یہ محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا صحابہ نے، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔